بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر خالد مرشفلری ہوں اور بچوں کا ڈاکٹر ہوں، سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ سیالکوٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کے لیے کچھ ایسی ٹپس یا طریقے بتائے جائیں جس سے بچوں کی پرورش پیدائش سے لے کے آگے تک آسان ہو جائے۔ تو بچہ دنیا میں آ گیا اللہ کے کرم سے، اور اب آگے ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ بیسیکلی کام تو ماں کا ہے، اور ہم سارے مل کے اسپتال کا عملہ، نرسز، ڈاکٹرز، پیڈیٹیشین ماں کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بچہ خیریت سے دنیا میں آ گیا اور سنبھالا جا سکے۔ تو اس میں پیدائش کے فوراً بعد بچے کو نہلایا جاتا ہے۔ اکثر جو دائی یا مڈ وائف ہوتی ہے پانی ٹب میں لے کے نیم گرم سا موسم کے حساب سے اس میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیے جائیں، وہ ایک اینٹی سیپٹک سلوشن ہو گیا اور اسٹرلائز پانی ہو گیا، اس کے ساتھ بچے کو سر سے پاؤں تک نہلا دیا جائے۔ بچہ جب پاک ہو گیا، نہلایا گیا، تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں ہم اذان کہیں گے اور دوسرے کان میں ہم تکبیر کہیں گے، جو نماز سے پہلے تکبیر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ ماں جس حالت میں بھی ہے، نارمل ڈیلیوری ہو چکی ہے، ماں کا سی سیکشن ہوا ہے، اور بچے کو ماں کے پاس لے جائے۔ اگر بچے کا نارمل ڈیلیوری کے طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے تو ماں اس وقت اللہ کرم سے ٹھیک ہوتی ہے، صحت میں ہوتی ہے، ہوش میں ہوتی ہے، اور اس وقت ماں ذہنی طور پہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو فالو کر سکے۔ اوکے، اب یہ رواجن ہم ماں کے جسم کو، ماں کی چھاتیاں کہیں گے نرس کو کہ وہ دھو لیں، صاف کر لیں، تاکہ جو ماں کے جسم کی کنٹامنیشن یا گندگی بچے کو نہ جائے۔ اس کے بعد بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ لگا دیا جائے، اور بچے کو یہ موقع دیا جائے کہ بچہ ماں کی نپلز کو سکل کرے، اور جب وہ بچہ ٹچ کرتا ہے اپنی زبان سے تو اللہ کے کرم سے اسی وقت فوراً ماں کا دودھ چڑھ جائے گا، جس کو ہم لیٹ ڈاؤن کہتے ہیں۔ لیٹ ڈاؤن ریفلیکس ہے، اور ماں کا دودھ آ گیا اور بچہ اب ماں کی چھاتیاں پرومنٹ ہو گئی، نپل پرومنٹ ہو گئی، اور بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں جی کہ آج کل تو بچے زیادہ تر سی سیکشن سے پیدا ہو رہے ہیں، تو ماں ہوش میں بھی نہیں ہے، ماں تھوڑی سی ایگزاسٹڈ بھی ہے، ماں آپریشن تھیٹر میں ہے، اور اس میں میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ دی سون مدر از شفٹڈ، ماں کو روم میں یا وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس دوران میں بچے کو ہم نہلا چکے ہوتے ہیں۔ ماں کے جسم کی صفائی کے بعد بچے کو فٹ بال پوزیشن، یہ ریکمنڈیشن ہے یونیسیف کی، کہ بچے کو تھوڑا گول کر کے، ماں لیٹی ہے، آپریشن ناف سے نیچے ہو چکا ہے، اور وہ شاید تھوڑی بہت درد بھی کر رہا ہو، لیکن ہم نے ناف سے اوپر جا کے ماں کے دودھ کے ساتھ لگا دینا ہے۔ پہلے آپ ایک طرف لگائیں، پھر دوسری طرف لگائیں، لیٹ ڈاؤن ریفلیکس ہوگا، ماں کا دودھ چڑھے گا اور بچہ ماں کا دودھ پیے گا۔ لیکن بچے کی پوزیشن جو ہے نا، وہ فٹ بال کی پوزیشن، جیسے آپ ایسے رول کر کے بچے کو ماں کے جسم کے ساتھ لگا دو تو بچہ دودھ پی سکتا ہے۔
اور اب اس میں تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ سے بھی پہلے بچے کو گڑتی دی جائے. ریفرنس ہے حدیث پاک کا کہ مدینہ شریف میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ حضور پاک کے پاس لایا جاتا، اور حضور پاک کی ریکمنڈیشن تھی کہ بچے کو آپ پیدائش کے بعد میرے پاس لائیں. اور اللہ کے نبی اپنی دانتوں سے تھوڑا سا کھجور کا چپ سا علیحدہ کرتے اور پھر اس کو بچے کے تالوں کے ساتھ لگا دیتے. اس کو آپ فرسٹ فیڈ کہہ دو یا گڑتی کہہ دو. اب ہمارے سب کانٹیننٹ میں رواج کے طور پہ بہت ساری گڑتیاں رائج ہیں دیسی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ان ہائیجینک بھی ہوتی ہیں اور ان کی کوئی شیلف لائف نہیں ہوتی، پتہ نہیں کب کب سے بنی ہوتی ہیں. وہ گڑتی دوچ وہ جو بازار سے ملتی ہے. بہت زیادہ کامن رواج ہے کہ بچے کو شہد دیا جائے. اور اب شہد کی بھی بڑی ایک ہے کہ یا تو شہد ہو بالکل تازہ یا امپورٹڈ شہد جو اسٹرلائزڈ ہو. لیکن ہمارے ہاں رواجن کہ شہد ہم نے بڑا خالص منگوایا ہے اور وہ فلاں جگہ سے تحفے میں آیا ہے، اور آیا کب تھا؟ پچھلے سال، اور 1 سال سے شاید انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. رکھا کہاں ہے؟ کچن کی کسی شیلف میں. ایون ناٹ ان دی ریفریجریشن. اگر فریج میں شہد رکھا ہو تو وہ شاید صاف رہ سکے، اس کی شیلف لائف بڑھ دے. لیکن جب وہ شہد رکھا ہوا عام شیلف میں بغیر ریفریجریشن کے تو وہ شہد گندا ہو چکا ہے. اور میٹھے کی جو یہ ایک بات ہے کہ اگر میٹھا کسی سے میٹھی چیز کو، شہد ہو یا کوئی اور میٹھی چیز ہو، اس کو زیادہ دیر تک سٹور کریں اور پریزرویٹو کے بغیر تو اس میں فنگس ہو جاتا ہے. اب میرا لائف ٹائم ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو شہد دیا گیا پرانا گھر میں اور 10 دن بعد جب بچہ ہمارے پاس آیا تو اس کی زبان پہ اٹ واز فل آف فنگس ہو چکا ہے. پنجابی زبان جو ہمارے علاقے کی اس کو کوئی دادڑا کہہ دیتا ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب اس نے دادڑے دم بھی کرائے لے. دم کی ہے کہ بابا جی کو دم لے گئے کرانے واسطے. اس نے اپنا تھوک نکالا ہے، وہ 2-4 لفظ پڑھے ہیں اور تھوک سارے منہ کے اندر مال دی. اب آپ یہ سوچیں کہ بابا جی جو ان پڑھ ہیں ان کو ہاتھ کی صفائی کا بھی نہیں پتا، اور وہ تھوک اپنا نکال کے تو دادرے کا علاج کر رہے ہیں، فنگس کا علاج کر رہے ہیں. تو اس کی ذمہ داری عوام الناس ہی ہیں جنہوں نے گندا شہد دیا، گندے ہاتھوں سے دیے. اب ہاتھ سے چٹائی کراتے ہیں. اب میں ہمیشہ مذاق سے کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ منڈے دادے نو بلاؤ جی، منڈے تائے نو بلاؤ جی، نانے نو بلاؤ جی. وہ بیچارے ذمہ دار لوگ ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور کھیتوں میں کام کرتے کرتے آ جاتے ہیں. کڑیے پھر لیا شہد، گندے ہاتھ نہ دھوئے نہ کچھ ہے، فٹافٹ گندے ہاتھوں سے شہد دے کے چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں بچے کو انفیکشن انٹروڈیوس کرنا. اگر بچے کے منہ میں انفیکشن انٹروڈیوس ہو گئی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ چند دن بعد اس کو پوٹیاں لگ جائیں گی، ڈائریا، انفیکٹو ڈائریا ہو جائے گا. اگر منہ کے اندر فنگس لگ گئی، تھرش لگ گئی، تو اس سے کیا نقصان ہے؟ بچہ ہفتہ کھانا پینا چھوڑ دے گا، اس کو درد ہو رہی ہے. اور اگر نوزائیدگی کا حالت میں یا عمر میں بچہ کتنے دن کھاتا پیتا نہیں، سکنگ نہیں کرتی ہے، ایک تو ماں کا دودھ سپریس ہو گیا، دوسرا بچہ کمزور ہو گیا، اور پھر مسائل ایک سے دوسرا دوسرے سے. اس لیے میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ بچے کو پیدائش کے بعد فوراً ماں کے دودھ کی طرف لایا جائے، اور ماں کا دودھ وتھ فل کانفیڈنس ہوتا ہے. ڈے 1 پہ ہم ماں کا دودھ فیڈ کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی آفٹر تھاٹ نہیں ہے.